بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا پروگرام علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ابتدائیہ پیش کیا تھا، اور آج ہم اقبال کی جو کتاب ہے اس کا پہلے باب پر بات کریں گے۔ بات مختصر ہوگی اور دو حصوں میں ہوگی۔ پہلے حصے میں یہ کہ اقبال اس پہلے باب میں کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کے جو ہیں بڑے بڑے نکات کیا ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اس پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ کیا ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے ویڈیو کا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اقبال کے جو خیالات ہیں ان کو پرکھا جائے۔ آج 100 سال ہونے کو ہیں، اس کے بعد 100 سال کے بعد اس کتاب کی ان خیالات کی اہمیت کیا ہے، ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنے کی، ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے۔ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ جو باتیں یہاں کی جا رہی ہیں ویلاگ پہ، یہ بذات خود کافی نہیں ہیں اقبال کے خیالات کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اقبال کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کو خود پڑھا جائے۔ اب اس کی کتاب کے اردو تراجم بھی آ گئے ہیں، اس کی جو ہے تشریحات بھی آ گئی ہیں، اس کے فٹ نوٹس وغیرہ بھی سارے آ گئے ہیں جو کہ پہلے اوریجنل میں نہیں تھے، بلکہ 60s تک 70s تک جو کتابیں چھپی ہیں ان میں فٹ نوٹس وغیرہ نہیں تھے، لیکن اب جو ہیں وہ سارے فٹ نوٹس وغیرہ ہیں، ان کی تفصیلات ساری ہیں، تو اس لیے ان کو وہاں پڑھا جائے۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ اقبال یہاں بنیادی طور پر 5 یہاں اہم نقطوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی تجربے کے بارے میں، کہ مذہبی تجربہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ عقل، مشاہدہ اور وجدان تینوں سے حاصل ہوتا ہے۔ مشاہدہ، عقل، اس پہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن وجدان کی جب وہ بات کرتے ہیں تو اس پہ پھر ان کو تفصیل بتانی پڑتی ہے، اور اسی پر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مذہبی تجربہ ہے، اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ وہ اس کو ریلیجس ایکسپیرینس کہتے ہیں، اسپریچول ایکسپیرینس نہیں کہتے۔ مذہبی تجربہ ہے، روحانی تجربہ اس کو نہیں کہتے۔ تو اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ علم ایک حد تک انسان کے اندر اس کی عقل جو موجود ہے اس سے وہ حاصل کرتا ہے، پھر مشاہدے سے وہ ان چیزوں کو پرکھتا ہے جو انفس و آفاق میں نظر آتی ہیں چیزیں، اپنے نفس میں اور اپنے باہر سے چیزیں نظر آتی ہیں ان کو پرکھتا ہے، اور اس سے جو ہے علم پیدا ہوتا ہے۔ ایک اگلا ذریعہ جو علم کا ہے وہ وجدان ہے، جو کریٹو جو لیول ہے اس پہ ہے، اور کریٹو لیول جسے کہتے ہیں تخلیقی لیول، وہاں پر آرٹ اور سائنس برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑی ایجادات ہوئی ہیں سائنس میں ہوئی ہیں، بہت بڑے بڑے جو مارکات اور آرا ادبی شاہکاریں تخلیق کیے گئے ہیں، پینٹنگز کی گئی ہیں، اور چیزیں جو انسان نے بنائی ہیں آرٹسٹک امپلس کے تحت، وہ کوئی پری پلان نہیں تھی۔ وہ وہی جو غالب کا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامن نوائی سروش ہے۔ تو وہ تمام بڑے شعراء کا، تمام بڑے آرٹسٹ کا یہ متفقہ تجربہ اور یہ رائے رہی ہے کہ یہ جو اعلیٰ سطح کا جو ادب ہے، شاعری ہے، آرٹ ہے، پینٹنگ ہے، آرکیٹیکچر ہے، اس میں اسپونٹینیٹی ہوتی ہے، اور اسی کو اقبال وجدان کہتے ہیں، انٹیوشن کہتے ہیں۔ اور اس سے جو ہے وہ ایک چیز انسان پہ روشن ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کو جو ہے وہ عقل خالص یا عملی عقل جو ہے اس کے معیار پر پرکھا نہیں جا سکتا،
لیکن یہ تجربہ جو ہے یہ یونیورسل ہے، یہ سب مانتے ہیں اس کو، سب آرٹسٹ اس کو مانتے ہیں، تمام سائنسدان اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے وہ یہ کہ جو ایک شاہپارہ تخلیق ہو گیا ہے وہ اس کو دوبارہ تخلیق نہیں کیا جا سکتا، اس سے مختلف ہو سکتی ہے لیکن اس کے مقابلے کی اس قسم کی شاید تخلیق نہیں کی جا سکتی، نہ وہ خود وہی آرٹسٹ، وہی شاعر، وہی سائنسدان اسی چیز کو دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتا۔ تو اقبال اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ تجربہ جو ہے یہ اچانک ہوتا ہے اور انسان کو اس سے کوئی نیا خیال پیدا ہوتا ہے، اس کو ایک نیا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ مذہبی تجربے کی بات کرتے ہیں تو وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سب سے اعلیٰ سطح جو ہے وہ وحی کا تجربہ ہے، کہ انسان کو خداوند تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، اس کو نبوت پر کے مرکز پر کے منصب پر سرفراز کرتے ہیں اور اس سے کلام ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں، وحی کی جو ہیں وہ شہد کی مکھی کو بھی وحی ہوتی ہے، اس کے لیے الگ توجہ ہے، قرآن بھی وحی ہے، وحی مطلوب وحی بھی ہے اور غیر مطلوب بھی ہے، کہ وہ وحی جس میں واضح طور پہ الفاظ کے ساتھ ایک بات بتائی جائے وہ، اور دوسری وحی وہ جو واضح طور پہ الفاظ میں نہیں بتائی جاتی لیکن ایک خیال اس پیغمبر کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے جسے وہ اپنی زبان میں بیان کرتا ہے۔ تو یہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں، اور اقبال اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ جو لیول ہے یہ عقل سے ماورا نہیں ہے، عقل سے متصادم نہیں ہے، بلکہ یہ عقل ہی کی ایک ریفائنڈ ایک اعلیٰ سطح ہے جس پہ پہنچ کر انسان یہ چیز حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہر انسان کے بس کی نہیں ہوتی، ہر شخص جو ہے وہ بڑا شاعر نہیں بن سکتا، ہر شخص جو ہے وہ بڑا آرٹسٹ نہیں بن سکتا، اور نبوت تو جو ہے وہ تو انسان کے بس کی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو جس نے اپنا پیغام پہنچانا ہے وہ خود سلیکٹ کرتا ہے اور خود جو ہے ان کی حفاظت کرتا ہے، اور خود تو اس میں تو، لیکن تجربے کی حد تک اس کو نفسیات کی حد تک جاننے کے لیے یہ بات جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے، اس طرح بات سمجھانے کے لیے۔ اور اگلی چیز جو ہے وہ اقبال جو کہتے ہیں وہ یہ کہ ریزن اور ریولیشن، وحی اور عقل، ان دونوں کا ایک ملان ہے، ایک بیلنس ہے، اور وحی کو پھر وہ جسے ہم عام طور پہ وحی سمجھ جاتا ہے جیسے قرآن نازل ہوا وہ ایک الگ ایک لیول ہے، لیکن دوسرا کیا کہ شہد کی مکھی کو وحی کی گئی، یہ بھی قرآن میں ہے، اور وحی غیر مطلوع اور وحی مطلوع، یہ جو مختلف چیزیں ہیں یہ الگ چیز ہے، اس پہ وہ اطلاق نہیں ہو سکتا جو کہ اس وحی پہ ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، جس پہ کوئی شخص نبوت پہ سرفراز ہوتا ہے، وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتی وہ بات۔ اور اقبال پھر اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے اس میں انسان کی جو حیثیت ہے وہ ایک ایکٹیو ایجنٹ کی ہے، وہ ایک پیسو ایجنٹ نہیں ہے، وہ ایکٹیو ایجنٹ ہے، وہ ایک چھوٹا موٹا تخلیق کار ہے، اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، اور انسان چھوٹا موٹا جو ہے وہ بھی اپنی تخلیق کرتا ہے، کہ میں وہ جو مشہور ہے کہ شبا فریدی چراغ فریدم صفالہ فریدی اجاغ فریدم، کہ اللہ تعالیٰ تو نے رات بنائی، میں نے دیا بنایا، تو نے مٹی بنائی، میں نے مٹی سے پیالہ بنایا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان ایک تخلیق کار کے طور پہ کرتا ہے، اور اسی سے جو ہے سائنس وجود میں آتی ہے کہ انسان اپنی خداداد عقل کو استعمال کر کے وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے کارآمد ہیں، اور اس کو باقی انسانوں کے لیے وہ ان کے لیے کارآمد بناتا ہے۔ اور اسی چیز کو پھر وہ تصوف کے یہ پیغمبر، صوفی، شاعر، ان لوگوں کو جو تجربے ہوتے ہیں ایک مختلف لیول کی بات ہے، ان کو جو تجربات ہوتے ہیں وہ وجدانی تجربات ہوتے ہیں، جیسی پہلے بات کہی گئی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو سائنس جو ہے یہ
انسان کی جبلت میں ودیت ہی گئی ہے، اور قرآن میں بار بار جب کہا گیا کہ کائنات کا مشاہدہ کرو اور کائنات کا مطالعہ کرو اور کائنات آیات الہی کو دیکھو اور ان سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرو، خدا کی سمجھنے کی کوشش کرو، اور اسی سے جو ہے انسان سائنس کی طرف جاتا ہے، وہ بھی یہی مشاہدہ ہے جو بیرونی انفس و آفاق میں جو آیات ہیں انہی کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اپنے لیے سہولت پیدا کرتا ہے، اپنے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اپنے لیے آرٹ پیدا کرتا ہے جو اپنی سہولت کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر وہ دیا بناتا ہے تو وہ اپنی سہولت کے لیے بناتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی شاعری تخلیق کرتا ہے یا کوئی پینٹنگ بناتا ہے تو اپنی سہولت کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر جو کوئی خیالات ہیں، جذبات ان کے اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے، وجدان جو ہے، یہ ایک دوسرے کے نہ مخالف ہیں نہ ایک دوسرے کٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر وہ دو حوالے دیتے ہیں ایمنل کانٹ کا، کہ ایمنل کانٹ نے یہ کہا کہ انسان کو جو ہے وہ عقل خالص، پیور ریزن دی ہی نہیں گئی، اور خدا تک پہنچنے کے لیے جو درکار ہے وہ عقل خالص ہے۔ عقل خالص انسان کے پاس ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس کی جو ہے وہ جو اس کا جو پرسو کرنا ہے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اور اس کے برعکس امام غزالی نے یہ کہا کہ انسان کا جو تجربہ ہے خدا تک پہنچنے کا، وہ روحانیت ہے، وہ تصوف کا رستہ ہے، اور انسان وہاں تک جو ہے خدا کے ذریعے وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اقبال اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام غزالی نے وجدان اور عقل کے درمیان جو ہے بہت بڑی خلیج حائل کر دی ہے، جس سے جو ہے جس کو پاٹنا ممکن نہیں ہے، اور ان کو وجدان اور عقل کے درمیان جو توازن ہے وہ قائم نہیں رکھ سکے۔ اس پہ اعتراض بھی ہے، وہ اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ انسان کا جو وظیفہ ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں ایز اے تخلیق کار اپنا کردار ادا کرے۔ اس کو پھر اس پر لے کے جاتے ہیں کہ مغرب میں، یورپ میں اس وقت جو سائنس کی ترقی ہو رہی ہے، اور اس اقبال کے زمانے میں جب وہ 19 سینچری میں گئے، پھر 20 سینچری کے شروع میں انہوں نے سب کچھ لکھا، یہ کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہوں نے اسلامی تعلیمات جو تھیں، اسلامک جو آئیڈیالوجیز تھی، اسلامی جو تحقیقات تھیں، انہی سے لے کر کیا ہے۔ تو اگر اسلامک روح جو ہے، اس وقت کی اسلامک روح جو ہے وہ وہی ہے جو مغرب نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ مغرب نے جب اپنے آپ کو خدا سے جدا کر لیا، جیسے کہ ایمنل کانٹ کے فلسفے میں ہوا، اور بعد میں اس کو مزید بڑھوتری دی گئی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ظاہری چکا چوند تو پیدا ہو گئی، لیکن مغرب اندر سے خالی ہو گیا۔ اس کے پاس فکر کی وہ طاقت، وہ ایمان کی طاقت، وہ روشنی، ضمیر کی وہ روشنی نہ رہی جو انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے ضروری تھی، اور وہ ایک ہیومنسٹ بن کے رہ گیا کہ ساری کائنات کا مرکز جو ہے وہ انسان ہے۔ تو اس کے بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا جو مسلمانوں کا، اسلام کا جو سفر ہے، انٹلیکچوئل سفر جو ہے وہ وہی ہے جو مغرب کی طرف ہے، اور مغرب اگر آج کے مسلمان ان تعلیمات کو جو مغرب نے ہم سے لی ہیں، اب ان کو ایڈوانس کیا ہے، انہی کو اگر اپنائیں گے تو وہ اپنے ہی اس میراث کو واپس لے رہے ہوں گے۔ تو وہ اقبال یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ آپ مغرب کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں اور آگے بڑھیں۔ اب اس پہ اعتراضات کی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ مذہبی تجربہ، تو مذہبی تجربہ ظاہر ہے کہ یہ اب ہر کسی کا بس کا نہیں ہے، اور مذہب اور سائنس میں جب وہ اس کو ایک چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی عملی جو ہے وہ کرائٹیریا، کوئی معیار مقرر نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے آپ مذہب جو ہے وہ بتاتا ہے آپ کو کہ یہ تجربہ حاصل کر، لیکن وہ تجربہ جو ہے اس کو آپ پیش نہیں کر، سائنس کا تجربہ جو ہے دوسروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اس کو دہرا سکتے ہیں، لیکن مذہبی تجربہ اس کو آپ دہرا نہیں سکتے، یہ اقبال خود بھی کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ یہ دلیل جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ مذہبی تجربہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ سائنس کی طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض جو کیا گیا وہ یہ کہ اگرچہ اقبال نے اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اقبال نے عقل اور وحی کو جو ہے ایک لیول پہ کھڑا کر دیا ہے، اور نبی کو، ولی کو، اور صوفی کو اور شاعر کو ایک بنا دیا ہے، اور اس طرح بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ یہ
بات مناسب نہیں ہے، اقبال نے کہیں ایسی یہ بات نہیں کہی، انہوں نے صرف ایک بات کی وضاحت کے لیے یہ بات بتائی ہے کہ جس طرح وہ تجربہ ہوتا ہے وہ وحی کا یا صوفی کا یا اور صوفیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہت بڑھ کر ہے جو اقبال نے کہا ہے اس سے، کہ صوفیہ جو ہیں وہ خدا تک کیسے پہنچتے ہیں، کیسے تجربات ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ اقبال نے مغربی فلسفے سے بہت زیادہ متاثر ہیں، یہ بات درست ہے، اقبال نے جو مشرق کو دیکھا ہے اس میں مغربی فلسفے کا اثر بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ سراسر مغربی فلسفے کو جو ہی اپنائے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، مغربی فلسفے کا اثر بالکل ان پر ہے۔ پھر یہ کہنا کہ مغرب جو ہے وہ اس کی تقلید کی جائے یا اس کی تعلیمات کو اپنایا جائے، اس پر بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہے۔ یہ اعتراض مناسب بھی ہو سکتا ہے اور نامناسب بھی ہو سکتا ہے، آپ اس پہ انحصار اس بات کہ آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ امام غزالی کے سلسلے میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ امام غزالی کے سلسلے میں جو اقبال نے بات کی ہے کہ انہوں نے وجدان اور عقل میں ایک بہت بڑی خلیج حائل کر دی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اقبال نے جدیدیت کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے، ماڈرنزم کو اپنایا ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، اس کو اقبال ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اقبال جو ہیں وہ سر سید کی تعلیمات جو ہیں اس کو کسی حد تک لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور وہ جدیدیت کے حامی ضرور ہیں، وہ ماڈرنسٹ ہیں، اور اس پہ کوئی جو ان کو کوئی اقبال کو کوئی اپالوجائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اعتراض اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ ہم جدیدیت کو، ماڈرنزم کو اس طرح اپنانے کے حق میں نہیں ہے جس طرح کہ مغرب چاہتا ہے، لیکن جس طرح اقبال نے کہا ہے اس کو اگر اپنایا جائے تو اس سے جو ہے مسلمانوں میں سائنس کی ترقی ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ اقبال جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان سائنس کی طرف آئیں، جدید علوم حاصل کریں اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔